پاکستان بار کونسل نے اپنی جاری کردہ اعلامیہ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کا استعفی نہیں چاہتے اور نہ ہی دوبارہ سے حلقہ بندیاں کروانا چاہتے ہیں۔ کل وکلاء کی دو بڑی تنظیموں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے الگ الگ اعلامیوں میں کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں میزبان منیز جہانگیر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئر پرسن ہارون الرشید کا کہنا تھا کہ ان کے الیکشن کمیشن پر اعتراضات انتخابی حلقہ بندیوں پر تھے اور وہ چیف الیکشن کمشنر کا استعفی نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے جو آبجیکشنز تھے وہ الیکشن کمیشن کی حد تک تھے کہ جو انہوں نے سیٹ ایلوکیشن کی ہے وہ ایز پر ریکوائرمنٹ نہیں کی ہے، جس وجہ سے ہم نے یہ پہلے بھی معروضات پیش کی تھی۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزائن کرے۔ سر یہ میں پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز پڑھ دیتی ہوں، اس کے اندر آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ that in the presence of the incumbent chief election commissioner of Pakistan, elections cannot be conducted freely and transparently۔ اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے جو ایلوکیشن آف سیٹس ہے یہ مناسب نہیں ہوئی تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور الیکشن میں کوئی خامی نہ ہو۔ جبکہ سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت جو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے آج شائع ہونے والی خبر کے مطابق شہزاد شوکت نے چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ سپریم کورٹ بار کی پریس ریلیز ان کی منظوری کے بغیر جاری ہوئی۔ voicepk.net کے رابطہ کرنے پر شہزاد شوکت کا کہنا تھا کہ وہ 21 دسمبر کو واپس پہنچ کر وضاحت جاری کریں گے، جبکہ voicepk کو باوثوق ذرائع نے بتایا کہ شہزاد شوکت نے اس پریس ریلیز سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جب سیکرٹری سپریم کورٹ بار سید علی عمران سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی اور تردید کے حوالے سے شہزاد شوکت خود آ کر وضاحت دے سکتے ہیں کہ یہ تردید کوئی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ایمفسائز ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہی ایمفسائز تھا ہمارا جو ساری عوام چاہتی ہے، جو سب وکیلوں کی پورے پاکستانیوں کی آواز ہے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے حوالے سے۔ نہیں سر دیکھیں آپ ان کا بیان آئے وہ آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں، ابھی تو وہ باہر ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں پھر فائنل۔ جی میں نے تو جاری کی ہے نا جی، میں تو اس پر اسٹینڈ کرتا ہوں نا۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیہ میں الزام لگایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی ضلع جہلم میں قومی اسمبلی کی 2 حلقے بنا دی، لیکن اتنی آبادی والے ضلع حافظ آباد کو صرف 1 نشست دی گئی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ حافظ آباد کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس حلقے کے حوالے سینئر وکیل احسن بھون کو اعتراض تھا۔ حافظ آباد میں احسن بھون صاحب سنائے، مجھے بتایا گیا، یہ ہارون بھائی صحیح اس کو بتا سکیں گے کہ ان کا ڈیلیمیٹیشن کے اوپر کیس تھا وہ ڈسمس ہو گیا۔ اعظم نذیر تارڑ ہمارے دونوں پاکستان بار کے ممبرز ہیں، احسن بھون صاحب سابق صدر ہیں ہمارے، اور وہ حافظ آباد کے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میں آپ نے پیرا 2 دیکھی ہے آپ اس ریلیز کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انکمبنٹ چیف الیکشن کمشنر کے تحت یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے، اور اس کی گلیئرنگ ایگزامپل، دا ورڈ یوز از گلیئرنگ ایگزامپل، یہ ہے کہ حافظ آباد میں 1 سیٹ کر دی گئی، اور چیف الیکشن کمشنر کا خود کا جو حلقہ ہے جہلم، اس کے اندر 2 سیٹیں کر دی گئیں۔ ابھی آپ نے فرمایا، مجھے تو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ میں تو سرگودا سے ہوں، میرا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں اگر یہی اس کا متن ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی گلیئرنگ ایگزامپل ان کی بائسڈ کی ہے کہ اپنے حلقے کو جہلم ان کو ڈکلیئر کر کے کہا، تو ود اٹ موسٹ رسپیکٹ یہ گراؤنڈ ہوگا موومنٹ چلانے کا یا چیف الیکشن کمشنر کا، یا جو انہوں نے سارے سال کیا ہے کہ پورے سال یا اس سے پچھلے سال سے 2022 سے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ الیکشن انہوں نے کہا وقت پہ نہیں کرائے۔ انہوں نے، آپ دیکھیے ایک پارٹی کو کیسے انہوں نے ایک کونے پہ لگا دیا۔ آپ کے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں، توشہ خانہ کیس لے لیں، کوئی بھی لے لیں، وہ آپ ان کی بات کریں تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک پارٹی کے تابع ہیں، آئین و قانون سے ہٹ کے کوئی بات کی جائے تو نہیں۔ اگر یہ بیک گراؤنڈ ہے سر تو یہ بالکل قریب ہے کہ حافظ آباد کی وجہ سے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تاہم احسن بھون نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ حافظ آباد کے علاوہ بہت سارے اپنا ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں وہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے۔ قانونی اور سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ 2 بڑی وکلا تنظیموں کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات تو درست ہیں، مگر ان کا وقت غلط ہے کیونکہ اب چیف الیکشن کمشنر کے مستعفی ہونے سے تمام انتخابی عمل رک سکتا ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net